Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने एक सिलसिलावार गुफ्तगू का आगाज़ कर रखा है कि जन्नत में ले जाने वाले आमाल, तो आज की गुफ्तगू में भी हम मज़ीद उन अहादीस का मुताला करेंगे जिसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत में दाखिले की ज़मानत दी है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, इस सिलसिला की आज की इस वीडियो में पहली हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। ये हदीस है जामे तिर्मिज़ी की और हदीस का नंबर है 1931। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं कि वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा किया और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा। रद्दल्लाहु अन वजहिही अन्नार यौमल क़यामा। फरमाया, जो शख्स किसी अपने दूसरे भाई की इज्जत का दिफा करते हुए मुकालमा करता है, किसी ने किसी भाई के बारे में कोई लफ्ज बोला, ग़ीबत की, चुगली की, बुरा भला का, वो मौजूद नहीं है और ये सुन रहा था, उसने दिफा किया कि भाई तुम गलत कह रहे हो, वो ऐसा नहीं है, तो फरमाया ऐसे शख्स को जो अपने भाई की अदम मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करता है, तो फरमाया अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिला देगा और वो दोज़ख से महफूज हो जाएगा। नाज़रीन कराम, इसी तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिले का एक और आसान रास्ता बता दिया और ये रिवायत सही बुखारी में है। हदीस का नंबर है 6474। हज़रत सहल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, करीम आका ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस चीज की जमानत दे जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है, यानी जुबान की, और जो दो टांगों के दरमियान है, यानी शर्मगाह की, तो फरमाया अदमानु लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। यानी वो जिंदगी में मुझे इस चीज की जमानत दे दे कि मैं अपनी जुबान के सही इस्तेमाल की जमानत देता हूं, इससे ग़ीबत नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, गाली गलोच नहीं करूंगा, बुरा भला नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, जुबान का इस्तेमाल सही करूंगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा, इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो फरमाया ये जमानत मुझे दे दो और मैं ऐसे शख्स को जन्नत की जमानत देता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक और आसान तरीका मेरे करीम आका ने फरमाया। ये रिवायत भी सही बुखारी की है। हदीस का नंबर है 2736। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99 नाम है। फरमाया इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्नह। फरमाया जिसने इन 99 नामों को याद कर लिया तो फरमाया वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जो है, ये आम लिखे होते हैं कुरान पाक के आगाज में, इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम याद कर सकें। सुभान अल्लाह। एक और बड़ा ही आसान रास्ता है जन्नत में दाखिले का, ये भी रिवायत है जामे तिर्मिज़ी की और हदीस का नंबर है 2897, 2897। हज़रत अबू हुरैरा ही रावी हैं, मेरे करीम आका ने गुजर रहे थे कहीं से, तो एक शख्स जो है वो सूरतुल इखलास की तिलावत कर रहा था, यानी बा आवाज़ बुलंद
بڑے سوز میں، بڑے پیار میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہا تھا، قل هو اللہ احد، تو میرے کریم آقا کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے عرض کیا، کہا وما وجبت، حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ قال الجنہ، فرمایا جنت، یعنی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورۃ فاتحہ سے پیار کرنا، سورۃ فاتحہ سے محبت کرنا، فرمایا یہ بھی جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ تو آئیے تہیہ کیجئے کہ یہ سار تو الحمدللہ ایک بچے کو یاد ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام کوشش کیجئے زندگی میں اس اپنی سورہ اخلاص کو حفظ جاں بنائیے، محبت سے تلاوت کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور بچوں کو بھی تلقین کیجئے۔ پھر فرمایا مسجد کی طرف جانا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام ریگولر پنکچول جنت جو مسجد میں جائے گا، صبح کی اذان ہوئی مسجد گیا، اور عشاء کی اذان ہوئی، شام کی اذان ہوئی مسجد گیا، تو فرمایا اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایسے شخص کے ساتھ جو شخص صبح بھی اور شام بھی مسلسل ریگولر مسجد جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے کا وعدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، احباب ذی وقار، فرمایا دینی علم حاصل کرنا، علم نافع حاصل کرنا، فرمایا یہ بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2699 2699۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، اور میرے کریم آقا نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، ایسا علم جو علم نافع ہو، علم کے حصول کے لیے جا رہا ہے کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی مسلمان مرد عورت، تو فرمایا اسے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، قربان جائیں میرے کریم آقا کی عظمت اور شان پر، آپ نے اپنی رحمت کے دریا بہا دیے ہیں، اور ایک اور طریقہ بتلایا کہ جنت میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت ہے ابن ماجہ کی اور جامع صغیر کی، اور کریم آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے۔ سیدھا تھا، فرمایا مومن جس میں حیا ہو، با حیا ایمان والا مومن، حیا والا ایمان، فرمایا یہ بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1643 1643۔ حضرت ثوبان راوی ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا۔ مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، اور میرے کریم آقا بیان کرتے ہوئے سوال کیا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ میں دنیا میں بلا ضرورت سوال نہیں کروں گا۔ تو حضرت ثوبان کہتے میں کھڑا ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی بلا ضرورت سوال نہیں کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ،
کہ فرمایا میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت صوبان نے پھر کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. یہ مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. بندہ مومن ہو اور دنیا داروں سے مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اور سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک سماعت فرمائیے آج کی اس ویڈیو کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور یہ روایت ہے جامع ترمذی کی. حدیث کا نمبر ہے 3465 3465. اور میرے کریم آقا نے فرمایا جو شخص اس ایک لفظ کا ورد کرتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، فرمایا یہ شخص جو ان الفاظ کا وظیفہ کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. بھائی ناظرین اکرام مختصر سے الفاظ ہیں اور آپ کو آتے بھی ہیں، ان کو یاد کر لیجئے اور کوشش کیجئے ان کی تلاوت کی. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ان الفاظ کے پڑھنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے. آخری حدیث پاک سماعت فرمائیے، یہ بھی جامع ترمذی کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1573 1573. اور میرے کریم آقا نے فرمایا، حضرت صوبان راوی ہیں، میرے بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں یعنی تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھی تو وہ جنت میں داخل ہوگی. فرمایا من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ. یعنی کوئی شخص فوت ہوا، وہ جب زندہ تھا تو اس کے دل میں تکبر نہیں تھا، وہ خیانت نہیں کرتا تھا اور وہ قرض دار نہیں تھا، اس نے کسی سے قرض نہیں لیا تھا، اس نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا. ایسا شخص فوت ہو جائے، مرد عورت مومن ہو، ایسا شخص فوت ہو جائے جو ان 3 چیزوں سے بری ہو تو فرمایا اس کو جنت کی ضمانت ہے. ناظرین کرام یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. کوشش کیجئے، ابھی تہیہ کر لیجئے، ان کو سنیے اور حتی المقدور کوشش کیجئے کہ باقیہ زندگی ان اعمال صالحہ کو کرتے ہوئے گزر جائے تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار ٹھہریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب